تمام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، تحریک انصاف کی جب حکومت قائم ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو وعدے ہوئے تھے وہ انصاف کے تھے، وہ میرٹ کے تھے، لیکن اب ہم جس جگہ بھی جاتے ہیں، جس معاملے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے ایک بڑی سٹوری موجود ہے، ایک بڑی ناانصافی موجود ہے، ایک بڑی میرٹ کی خلاف ورزی موجود ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر، اس وقت مختلف میڈیا چینلز پر جو ایشو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہماری وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی صاحبزادی ڈاکٹر عائشہ علی کا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ علی، جن کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی کیا گیا ہے ریگولر بیسس پر گریڈ 19 میں۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں بار بار مختلف جگہوں پر یہ فرما رہی ہیں کہ ان کی تقرری میرٹ پر ہے۔ یہ بات وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی آپ اس سلسلے میں خالد مسعود گونزل صاحب جو کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے ڈاکٹر صاحبہ سے میں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذاتی طور پر بہت ہی احترام کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف ایک قابل ڈاکٹر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی سیاستدان بھی ہیں۔ میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ ایک وقت میں وہ بہت مہربان تھی، ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لایا کرتی تھی، لیکن اب اظہر مشوانی صاحب سے میں نے بار بار ریکویسٹ بھی کی، ان کے سٹاف سے بھی کہا وہ اس پر بات کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ پروگرام کا جو اصل مقصد ہے وہ اس چیز کی نشاندہی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اقربا پروری ہو رہی ہے۔ میں پروگرام میں آغاز میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے سامنے 10 سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ 10 سوال بہت اہم ہیں اور میڈیکل پروفیشن سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکے گا۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ 4 نئے شعبے قائم کیے جا رہے ہیں، ماں اور بچے کے ہسپتال قائم ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں حکومت کیا کیا کرنے جا رہی ہے، اور ڈاکٹر عائشہ علی اس سلسلے میں ان کو بھرتی کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عائشہ علی کے علاوہ جو ایک نام لیا جا رہا ہے، ان کو ایک طرف کرتے ہیں، کون سے شعبے میں کون سی بھرتی کی گئی ہے؟ کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔ کون بھرتی ہوا؟ کوئی پتہ نہیں۔ ڈاکٹر عائشہ علی بھرتی ہوئی، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، اور وہ کس طرح بھرتی ہوئی وہ میں اگلے سوال پر جاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ باقی شعبوں میں کتنا کام ہوا، کتنے لوگ بھرتی ہوئے، یہ ذرا بتا دیجئے گا ڈاکٹر صاحبہ کے علاوہ۔ دوسرا سوال، آپ کی سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے خالد مسعود گونزل صاحب ہے، وائس چانسلر صاحب۔ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ کیا آپ ایک ایسے شخص کی گواہی دے سکتی ہیں؟ بار بار آپ کہتی ہیں کہ آپ ان سے پوچھ لیں، کیا جن شخص نے یہ سب کچھ کیا، جو آپ کے ساتھی کے طور پہ، سرکاری ملازم کے طور پہ کام کر رہا ہے، جس پر یہ ذمہ داری سیاسی شخصیت کے علاوہ بطور بیوروکریٹ عائد ہوتی ہے، سوال پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے کیوں کیا، ان کی گواہی کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ ایک نیا شعبہ بنایا گیا ہے، تو کیا یہ واقعی کوئی نیا شعبہ بنا ہے؟ میں پھر کہوں گا کہ مجھے سرکاری طور پر سرکار کے ترجمان کی طرف سے سی پی ایس پی کا ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا اور اس میں 4 نئے شعبے بنانے کی بات تھی۔ سی پی ایس پی، کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان، اس کا نوٹیفیکیشن جو ایک پرائیویٹ کالج ہے وہ کس طرح سرکار کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ اس سوال کا پوچھنا ہے کہ انہوں نے تو فیسیں لینی ہیں، انہوں نے ٹریننگ کروانی ہے، سی پی ایس پی نے، وہ اگر کوئی شعبہ کھول بھی لیتے ہیں تو وہ پنجاب حکومت پر کس طرح لاگو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے؟ 2013 کی جو بات بار بار سابق حکومت کی جا رہی ہے، وہ ایک پرائیویٹ کالج کا اس کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اسی سے ملتا ہوا سوال ہے، اس سے ملتا جلتا، کہ کیا پی ایم ڈی سی جو پہلے تھی اور اب جو پی ایم سی ہے اور پنجاب حکومت ہے، کیا انہوں نے کوئی اپروول دی ہوئی ہے اس قسم کے شعبوں کی؟ تو مجھے اس کا جواب بھی درکار ہے، میرے پاس اس کا جواب موجود ہے اور وہ نہ کی صورت میں ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے پہلے فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی میں بھی ایک شعبہ بنایا گیا، وہاں پر ڈاکٹر عائشہ علی کو ریکروٹ کیا گیا، پھر وہاں پر امیدواروں کی فہرست سامنے نہ آنے پر جو ہنگامہ ہوا اس پر یہ سب کچھ وڈرا کیا گیا، اور پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سب کچھ کیا گیا۔ کیا یہ درست ہے یا یہ افواہ غلط ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کو ریگولر بھرتی کیا گیا ہے، اور ہمارے پاس جو اپائنٹمنٹ لیٹر ہے اس پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ریگولر بیسس پر بھرتی کی گئی ہیں، مگر صوبے بھر میں سینکڑوں اسسٹنٹ پروفیسرز جو ہیں ایڈ ہاک بنیادوں پر موجود ہیں، تو کیا انہیں بھی مستقل کیا جائے گا؟
یہ براہ راست بھرتی جو ہو رہی ہے، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ پنجاب سروس کمیشن سے، پنجاب پبلک سروس کمیشن سے امتحان پاس کرنے والے اسسٹنٹ پروفیسر جو ہیں وہ 18ویں گریڈ میں بھرتی ہوتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں اس کے لیے یونیورسٹی گریڈ کا سہارا لیا گیا، یونیورسٹی کیڈر کا سہارا لیا گیا اور ان کو گریڈ 19 میں ڈائریکٹ بھرتی کیا گیا. کیوں؟ پنجاب پبلک سروس کمیشن کیوں نہیں؟ اور میں جب اس سے اگلا آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ڈاکٹر عائشہ کے پاس پی ایم سی سے، پاکستان میڈیکل کمیشن سے ریکگنائزڈ جس شعبے کی وہ فیٹل میڈیسن کی بات کرتی ہیں اس کی کوئی ڈگری موجود ہے؟ میں کہاں جاؤں گا پوچھنے کے لیے؟ دعوے اپنی جگہ پر، میں کہاں جاؤں گا پوچھنے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ ڈگری ہے یا نہیں؟ میں جاؤں گا پاکستان میڈیکل کمیشن کے پاس. میں پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ پر جاؤں گا اور وہاں پر مجھے پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر عائشہ کا رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ 32218P ہے. آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا 32218P. اس کے نیچے جو آپ کو کوالیفیکیشنز مل رہی ہیں، بیسک کوالیفیکیشن اور دوسری، وہ دو ہیں. ایک MBBS ہے اور دوسرا FCPS ہے گائنی کا. غور سے دیکھ لیجئے گا، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ فوٹل میڈیسن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ کوئی بہت بڑا نام ہے، ان کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری موجود ہے. جب آپ کے پاس یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، اور میں اس سے بھی آگے جاتے ہوئے اگر میں یہ کلیم کروں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن میں یہ شعبہ جو ہے سب اسپیشلٹی موجود ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کس بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا گیا؟ اب بڑھتے ہیں اسی آگے، لیکن ایک چیز اور سنتے جائیے گا. جس کوالیفیکیشن کا میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں جو ڈاکٹر عائشہ علی کے پاس موجود ہے، اسی کوالیفیکیشن کی حامل تقریباً 400 خواتین نے ابھی کچھ عرصہ پہلے، تھوڑے دن پہلے، پنجاب پبلک سروس کمیشن میں گریڈ 18 کے لیے انٹرویو دیا ہے، امتحان دیا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کمی کمینیاں بچیاں نے، یہ ڈائریکٹ چلے جائیں گریڈ 19 میں اور وہ امتحان دے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو 15 پوسٹیں ہیں ان میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے. یہ ہے ایک پاکستان آپ کا. ابھی میرے سوال ختم نہیں ہوئے، آگے بڑھتے ہیں کہ کیا آپ کو سرکاری نوکری مل گئی، آپ کے 12 جنوری کا آپ کا لیٹر ہے، 15 دن میں آپ نے اس کو اپروو کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے، اور اب تک کی اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ریجیکٹ نہیں کیا کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ کہیں بتا ہی نہیں رہی. جب آپ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا تو کیا پروبیشن کے اوپر ایکس پاکستان لیو مل سکتی ہے؟ آپ پاکستان سے باہر جا سکتی ہیں اس طرح؟ کیا آپ کے پاس سرکاری پاسپورٹ آیا؟ کیا آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا؟ یہ غیر قانونی کام ہے. آپ پاکستان سے باہر کس طرح گئی؟ ایکس پاکستان لیو کس طرح اپروو ہوئی؟ کس نے کی؟ اس کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان جو ہے موجود ہے. اب میرے پاس یہاں پر 2 بریکنگ نیوز ہیں. ایک پہلی یہ کہ جس ڈگری کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ڈگری یہاں پر ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ FCPS بھی ہے جو ہے یہاں پر جو آپ کو کالج کی میں بات کر رہا تھا اس کے اندر کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس میں بھی، وہاں پر بھی آپ کو یہ ایک 2 دن کا کورس ملتا ہے. یہ اس میں کچھ اور اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ چلی گئی ہیں، جس کو کلیم کر رہی ہیں آپ، سب اسپیشلٹی کلیم کر رہی ہیں، یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کابینہ کی طرف سے مستقل بھرتیوں پر پابندی کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے. میرے پاس وہ نوٹیفیکیشن بھی آیا جس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا. بہرحال اس پہ بھی جائیں گے. مجھے بتا دے کہ یہ نئے شعبے جو بنائے گئے وہ پنجاب حکومت نے بنائے. اگر آپ 4 شعبوں کی بات کرتے ہیں بار بار، تو سوال میرا آخری یہ بھی ہے کہ کوئی PC1 بنا ہوگا ان شعبوں کے لیے، کوئی فنانس ڈپارٹمنٹ کی منظوری ہوگی، یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ کیا ہوا؟ سب کے سامنے سوالیہ نشان موجود ہیں. اور ہمارے جرنلسٹ، ہمارے صحافی جب ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں، میں جب کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہمیں بتا دیں یہ سارا کچھ، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں، ہم آپ کی بات کو آگے پہنچائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں نہیں، میں نے تمہارے پاس نہیں آنا. جواب ہی نہیں دیتی جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، اور کسی جگہ جا کے تقریر بھی کر دیتی ہیں. تو پھر اب دیکھ لیجئے گا، ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ جرنلسٹ پوچھ رہا ہے جس نے یہ چیزیں بریک کی، اور اس کو ڈاکٹر صاحبہ کیا رہی ہیں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف بعد میں کرواتا ہوں. دیکھیے گا ڈاکٹر صاحبہ رد عمل کیا دے رہی ہیں.
آپ کی بیٹی کا ایشو تھا صرف اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ اس کا جواب دے دوں آپ لے لیجیے. میم اگر بتا دیں تو تفصیلی 2 منٹ کے لیے. آلریڈی میں نے جواب دے دیا. میم پھر بھی اگر کوئی اور موقع آپ دینا چاہتے ہیں کیونکہ دفتر مانگ رہے ضروری ہے. میں آلریڈی اس پہ بات ہو چکی ہے. آپ کیوں ایک چیز کو بار بار نہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میم وہ مانگ رہے دفتر والے. نہیں کوئی میں نے ایسی بات نہیں کہی, اور ساری بات یہ ہے کہ اس کی بالکل اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ ہوئی ہے. کلیئر کر لیں آپ جا کے وائس چانسلر صاحب نیچے بیٹھے ہیں ان سے بات کریں. جی ناظرین, میرٹ پر ہے, میرٹ پر ہے, میرٹ پر ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں بہت ہی مشکور ہوں ینگ کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور گرینڈ ہیلتھ الائنس پاکستان کے سربراہ یہاں پر ڈاکٹر حامد بٹ میرے ساتھ موجود ہیں. حامد بٹ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی میاں محمد نوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں نوید صاحب نہ صرف ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ہیں بلکہ لاہور کے سینئر ترین ہیلتھ رپورٹر ہیں, بلکہ اب اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہیلتھ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں. میاں صاحب سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں میری طرف سے مبارکباد قبول کیجئے گا, اور آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم سوال کر رہے ہیں, یہ جو ایشو اٹھا ہوا ہے, یہ جو ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں, انصاف, میں صاحب ہم غلط سوال کر رہے ہیں؟ نجم بھائی آپ کا بڑا ڈیٹیل جو ہے وہ انٹرو میں نے سنا ہے, اور اس میں بہت سارے آپ کے ویلڈ کوسچن ہیں. بہتر تھا کہ آپ نے جو ہے وہ وزیر صحت پنجاب کو کہا بھی کہ وہ اگر آپ نے ان کو موقع دینے کے لیے کہا وہ ان کو آنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ کسی اپنے فیوریٹ چینل پر بیٹھ کر تو یہ سٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں کہ جی میرٹ ہے میرٹ, لیکن کچھ باتیں جو ہے وہ اگر خود بتاتی ہیں آپ کو اور وہ اگر میرٹ ثابت کر سکتی تو وہ بہتر زیادہ تھا. لیکن اس میں سب سے جو ہے وہ بہت سارے سوال ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کرواتی, چونکہ یہ ہمیشہ جب سے ہم نے یہ وزیر صحت پنجاب بنی ہے, آپ ہی بتا رہے تھے کہ پنجاب کیبنٹ نے پابندی بھرتیوں پہ جی وہ بھرتیوں پر پابندی بھی لگی. یہ 3-4 باتیں میں آپ کو 2 منٹ دے میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو سب سے بہترین طریقہ ہے میرٹ کے اوپر بھرتی کرنے کا وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے. 100 نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی ہم نے ہر قسم کی بھرتی پر پابندی لگا دی, ہم نے تو بھرتی نہیں کرنا. جی اور انہوں نے یہ بھی اعزاز لیا اپنے دور میں کہ جی وہ انہوں نے اتنے لوگوں کو ڈاکٹروں کو تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن بھرتی کیا, تو پھر اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ سوال نہ اٹھتے اگر وہ تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن بھرتی کرتے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ بہت سارے ایم ایس صاحبان نے کرونا کے دوران پنجاب محکمہ کو لکھا اسپیشلائز کو کہ ہمیں بین ختم کریں, ہم نے بھرتیاں کرنی ہیں, لیکن ان دا مین وائل انہوں نے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ ان کا تو ہو گیا بین کے دوران ہی, لیکن وہاں پر نہ تو لیڈی ولنگٹن, ان کی بیٹی کی اپوائنٹمنٹ لیڈی ولنگٹن اسپتال میں ہوئی ہے, وہاں پر ان کو ایک وارڈ دیا گیا, تو وہاں پر اسی ایم ایس نے لیٹر لکھا ہوا ہے, اور لکھا ہوا ہے تقریباً ان کے پاس, یہ میرے پاس اسکرین پر بھی آپ دکھا رہے ہیں, کم سے کم 12, 15 اور 20 ڈاکٹرز کی کمی ہے. انہوں نے لکھا کہ ہمیں ارجنٹ ہے, اور یہ انتہائی سنجیدہ میٹر ہے, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. 20 ڈاکٹر نہیں آئے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی چلی گئی وہاں پر. اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسری کہ سرفسز اسپتال سے لکھا گیا اور اسپتالوں سے لکھا گیا. کرونا کے دوران ڈاکٹروں کو بھرتی کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تھی, لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. اب تیسری جو بات ہے کہ یونیورسٹی کے اوپر, وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کل بھی آپ سے تھوڑی میٹر پہ تھی, میں شاید اپنا کنسیپٹ آپ کو اپنی بات صحیح پہچان نہیں سکا. اس میں یہ تھا کہ جو یونیورسٹی کیڈر ہے وہ بٹ صاحب بھی بتائیں گے 19 ہوتا ہے, اور جو عام پنجاب یہ تھا کہ وہ یہ تاثر جا رہا تھا کہ کر دیا, لیکن وہ کیڈر 19 ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی, کس طرح ہوئی, وہ سارا کچھ آپ نے بتا دیا. اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے اوپر آج بھی وہ ابھی آپ نے کلپ چلایا ہے, اگر میڈم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف اپنا ایک فیورٹ ان کا ایک چینل اور ایک اینکر ہے, اسی کو سارا کچھ انہوں نے بتانا ہوتا ہے, تو اس سے بہت سارے سوالات. قابل احترام ہے, تمام چینلز قابل احترام ہے, میڈم قابل احترام ہے, میں آج بھی ان کو بڑی بہنوں سے بڑھ کر رسپیکٹ دیتا ہوں, اور میرا یہ حق ہے, لیکن بطور صحافی جو میرا فرض ہے سوال کرنا, میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. حامد بٹ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ جو میڈیسن ساری کی ساری فرٹل میڈیسن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ڈگری مجھے تو بتایا جا رہا تھا کہ یہ ڈگری اس وقت پی ایم سی میں ریکگنائز ہی نہیں ہے, یہاں پر موجود نہیں ہے. اگر کوئی چیز یہاں پر ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, تو اس کی بنیاد پر سیٹ کیسے کریٹ ہو سکتی ہے, نوکری کیسے مل سکتی ہے؟ جی پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے بلایا. دیکھیں, وزیر صحت پنجاب نے جو اپنی بیٹی کو یہ اسسٹنٹ پروفیسر تعینات کروایا, تو یہ اقربا پروری کی ایک ایسی مثال, ایسی افسوسناک اور شرمناک حرکت کی کہ اب ہمیں یہ لگتا ہے
کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر بھی تھا اور بڑا سپورٹر بھی رہا ہوں سارا، کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن کمپین ایک فراڈ تھی؟ کیا جو تبدیلی کے نام پہ دھوکہ دیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب تو اس طرح نون لیگ دی حکومت نو نت پاتی سی. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں جی. کیا عوام کو تبدیلی کے نام پہ دھوکہ دیا گیا؟ نئے پاکستان کا نعرہ جھوٹ تھا. یہ جو ریاست مدینہ کا راگ لاپتے رہتے ہیں یہاں پہ بات کرنا، وہ بلکہ ایسے بنا ہوا کہ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، یہ ہے چل رہا. بات یہ ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا آپ جا کے وہ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ عموماً 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں شارٹ لسٹنگ میں. یہاں پہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر شارٹ لسٹنگ کی گئی. 2 کینڈیڈیٹ بلائے گئے، کاغذات زیادہ تھے، 2 کینڈیڈیٹ بلائے گئے اور وہ جو ہے ان کو ریگولر تعینات کر دیا. اب سوال یہاں پہ جو سب سے اہم پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پروفیسر ہیں پیڈ سرجری کے کنگ ایڈورڈ میں، کیا وہ اچھوت ہیں؟ کیا جو پروفیسر ہیں یورالوجی کے وہ شودر ہیں؟ کیا جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں وہاں نیورو سرجری کا، اور اسی طریقے سے 55 سے 60 کے قریب جو لوگ یونیورسٹی کیڈر پہ 4 سال سے کام کر رہے ہیں، وہ کیا کمین ہے آپ والی بات؟ مطلب کیا مسئلہ؟ تو کیا صرف ان کا یہ قصور ہے کہ ان کی ماں ہیلتھ منسٹر نہیں ہے؟ یہاں پہ چونکہ ڈاکٹر عائشہ کی والدہ ہیلتھ منسٹر پنجاب ہیں، اس لیے ان کے لیے وہ چور رستے کھول کے میرٹ کا قتل عام کر کے ان کو تعینات کر دیا گیا. نہیں ڈاکٹر صاحب، کیا وہ کنفرم وہ ریگولر نہیں ہے جو آپ 50 سے 60 بالکل نہیں ہے. ان کا یہ ہے وہ 40 سے 50 سے 60 کے قریب ہیں. اسسٹنٹ پروفیسرز بھی ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز بھی ہیں اور پروفیسر صاحبان بھی ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں. اور بڑے آپ دیکھیں نا، نیورو سرجری، دماغ کا آپریشن کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یورالوجی اور اس طرح پیڈیاٹرک سرجری، بچوں کی سرجری. اب یہ پروفیسرز جو سرمایہ ہیں سارے ڈاگ میں یہ کانٹریکٹ پہ ان کی بھرتی کیسے ہوئی؟ ان کو کہا گیا، ان کا پہلا جو لیٹر نکلا وہ تھا ریگولر بنیادوں پہ. ریگولر بنیادوں پہ لیٹر نکال کے واپس لے لیا گیا اور کہا گیا ایشوز پہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ سرکاری نوکری ملی، ابھی میاں نویس صاحب نے اس کو ٹیکنیکل سوال ہے کہ سرکاری نوکری ہے، ریگولر نوکری ہے، 12 جنوری کو آپ کو لیٹر ملتا ہے، 15 دن میں آپ نے ایکسیپٹنس دینی ہے. آپ نے لازمی طور پہ ایکسیپٹنس دی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ سارا اس وقت مقدمہ لڑ رہی ہیں نا، اس کے بعد آپ لندن چلے جاتے ہیں، ایکس پاکستان لیو مل جاتی ہے. کیا یہ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ بالکل نہیں. لوگ جو ہیں محکمہ صحت کی وہ جو ہے گلیاں پھر کے وہ مطلب تھک جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اسی تبدیلی سرکار اپنے احکامات پہ عمل نہیں کر رہی. انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ جب اپنے پاکستان سے باہر جانا ہے تو آپ کے پاس سرکاری پاسپورٹ ہونا چاہیے. جی یہ پالیسی بڑا ٹھیک ہے، ورنہ یہ جرم ہے. دوسرا ایڈہاک پہ، یعنی کہ اگر آپ پبلک سروس کمیشن سے بھی سلیکٹ ہو کے آتے ہیں تو پہلے 2 سال پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عارضی. اس کے اندر آپ کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے. یہاں ہم عجیب و غریب تماشا دیکھتے ہیں کہ اب ریگولر ہوئی ہیں، ساتھ ہی لندن چلی گئی ہیں. یعنی وہ کہتی ہیں نیک نیتی کے ساتھ، اصل میں انہوں نے وہاں پر جانا ہے، 1 مہینے کی ملازمت نوٹس دینا ہے وہاں پر تاکہ ان کے اوپر کوئی ایسی قسم کا آبجیکشن نہ آ سکے پروفیشنلی. اور اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کیا یہ سہولت پاکستان کے اندر باقیوں کو میسر ہے؟ سرکاری ملازمین کو، صرف کہ ان کی بیٹی کو. بات یہ ہے کہ کیسے جا سکتی ہیں ایڈہاک پہ؟ 4 ہفتے کی چھٹی کیسے مل سکتی ہے؟ 2 دن کی نہیں مل سکتی. ان کو کیسے؟ یہ تو سر ایک پہلے پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے نا جس میں آپ کا کنڈکٹ، جیسے آپ بھی یہاں کہیں پہ بھی جاتے ہیں، چاہے انیشلی آپ کا ایک کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیسے ٹائم پہ آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، آپ کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو تو نہیں ہے، پھر آپ کو ریگولر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں لکھا ہوتا ہے لائکلی ٹو بی ریگولر. یہ سارا کچھ جوک بھی ہوا، یہ ایسے ہے کہ سر اسپیشل کیس کیا، یہ تو انہوں نے میرٹ کا قتل عام کیا. یہ ایسے لگتا ہے کہ وزارت، یہ جو محکمہ صحت ہے، وزیر صحت کی ذاتی جاگیر ہے. مجھے بریک پر جانا ہے. مجھے بتائیے گا یہ جو بات کی جا رہی ہے بار بار کہ اس سے پہلے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ایک شعبہ بنایا گیا، وہاں پر بھی ڈاکٹر عائشہ علی کی انڈکشن کی گئی، پھر وہ یہ درست ہے بات؟ دیکھیں جی، میرے ذرائع کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور پر رکھنا ادھر ہے. جو نیا یہ ماں اور بچہ کا جو بنایا جا رہا ہے گنگا رام میں، بنیادی طور پر میرے جو ذرائع کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہاں پر ہی تعینات کرنا تھا. یہاں پر فاطمہ جناح میں بھی جو سیٹ کریٹ کی گئی تھی، لیکن یہاں پر کوئی شاید
कैंडिडेट की अच्छा, जान आखिर में इसी शोबे पे आना है जो डॉक्टर साहब का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके लिए शायद प्रोफेसर के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, शायद वो गेन कर रही है वहाँ पे। मैं अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले उधर फातिमा जनाब में भी फिर सारा कुछ ये करके, और एक और सवाल करना है मुझे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सवाल करना है। मैं तारीफ़ करता हूँ कि आप माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आप एक इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, बड़ा अच्छा होगा। लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि आप ये गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर क्यों बना रहे हैं? गंगाराम के अंदर गायनी का पहले ही एक अच्छा शोबा मौजूद है, बड़ा अच्छा मोतबर शोबा मौजूद है। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से लोग गंगाराम हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करते हैं। आप थोड़ा सा चले जाएं परे, आपको म्यू हॉस्पिटल मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा परे चले जाएं आपको लेडी विलिंगटन मिल जाएगा, आप जना हॉस्पिटल जा सकते हैं, आप छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। तो आप ये जो नया शोबा बना रहे हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो ऐसी जगह पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। आप मजंग के इलाके में आप वहां पर अंदर नहीं दाखिल हो सकते। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप वहां पर क्यों बना रहे हैं। वहां पर कोई खातून जो है इस सूरत हाल में अगर वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक होगी, वहां पे नहीं कैसे पहुंचेंगी, कैसे होगा सारा कुछ? ये किसी जगह एक बड़ा खुला डुल्ला काम क्यों नहीं हो रहा? इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर शाहिद मलिक साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी PMA के हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की साहबजादी की तकरीर के हवाले से, और इस हवाले से सोशल मीडिया पे जितना शोर मचा हुआ है, बड़ी कन्फ्यूजन है। नए से नए दलाइल जो है, मैं डॉक्टरों को देख रहा हूँ अगर सोशल मीडिया पे भी वो ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि आप उनके सवाल जो है आज खुद नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, बड़ी बहन की तरह है, हम उनका एहतराम करते हैं, हमेशा से एहतराम करते हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि उनके मौक़िफ़ के बगैर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रोग्राम में मैं सबसे पहले शाहिद मलिक साहब को, डॉक्टर शाहिद मलिक साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। PMA की यहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, और PMA का डॉक्टर साहबा से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहा है, क्योंकि खुद डॉक्टर साहब PMA की प्रेसिडेंट रही। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है, शाहिद मलिक साहब जब यहाँ पर आ गए हैं, तो इसके बाद हमें बहुत सारे नए पहलू पता चल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो हमें पहले नहीं पता। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं डॉक्टर साहबा का मौक़िफ़, अगर वो तशरीफ नहीं भी लाई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेश करूँ। डॉक्टर साहबा एक प्रोग्राम में गई, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर तो कुछ नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर साहबा ने जो अपना मौक़िफ़ तफसील के साथ बयान किया उस प्रोग्राम के अंदर, मैं उस TV चैनल का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम उनकी कर्टेसी के साथ डॉक्टर साहबा का मौक़िफ़ जो है अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। बराए मेहरबानी डॉक्टर साहबा ने जो कुछ कहा वो पूरे का पूरा मैंने उसको ज़रा सुना दीजिए, उनका मौक़िफ़ सामने आ जाए। मेरी बेटी जी, बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है डॉक्टर साहब के मुताबिक, लेकिन सवालात बहुत ज़्यादा हैं। अकरबा परवरी की डॉक्टर साहब बात की जा रही है, बेटी हैं डॉक्टर साहबा की, बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट्स के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के चक्कर काटते हैं, इंटरव्यू देते हैं, नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब की बेटी का हो गया, अच्छी बात है, अच्छी डॉक्टर होंगी। आप इसको अकरबा परवरी का सवाल जो है, इसका जवाब क्या देते हैं? मैं इसको टोटली निगेट करता हूँ। सही, निगेट करने के लिए दलील होती है ना जी। हम मीडिया में रह रहे हैं तो उसके लिए दलील होनी चाहिए जी। दलील ये है कि देयर आर 3 कैडर, 3 कैडर्स हैं। एक रेगुलर कैडर है हेल्थ डिपार्टमेंट का, सही, एक है यूनिवर्सिटी कैडर, ठीक, एक है इसका जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम होता है। अब उसके अंदर बात यह है कि इस अकरबा नवाजी के अगर पूरे पंजाब के अंदर सही, फीटल मेडिसिन का, आज मैं चैलेंज करके जा रहा हूं आपके, सही, फीटल मेडिसिन का कोई मास्टर ट्रेनर और स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस कर दिया जाए, एक्सक्लूडिंग मैडम यास्मीन, शी इज द ओनली एलिजिबल गर्ल। अब अगर उस डॉक्टर आयशा की बात, जी डॉक्टर आयशा, सही, अगर उससे सिर्फ इस बात की सजा दी जाए कि वो मिनिस्टर हेल्थ की बेटी है, सही, तो अल्लाह वो माफ करे जी, सजा किस तरह हो सकती है? हाँ जी, मैं आपके प्रोग्राम मैंने किए, मैंने PTI की गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पूरा क्रिटिसाइज किया, जो गलत और चीज है आपके लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीज है, डॉक्टर इसको बेस ना बनाए ना आगे, ठीक इसका है। एकेडमिक रिबटल करते हैं। नितिन सर, मैं यहाँ पे माजरत एक बात रोक रहा हूँ, इसके साथ एक बात नहीं ऐड करेंगे। मेरा एक सवाल है यहाँ पे सर, प्लीज। आप मेरे बड़े हैं, काबिल एहतराम है, ये जो 60 के करीब AP एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ठीक है, इनका क्या सिर्फ यही कसूर है किंग एडवर्ड में कि इनकी माँ हेल्थ मिनिस्टर नहीं है? जवाब दें, उनको क्यों रेगुलर नहीं किया जा रहा? ऐसे क्या उन्होंने क्या जुर्म किया? वो शूदर है, छूत है, क्या है वो? दूसरा, अच्छा, मैंने 1000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं सारे पंजाब के टीचिंग अस्पतालों के अंदर, खाली पड़ी है, उनका बजट मौजूद है, उसका पैसा हेल्थ डिपार्टमेंट को पंजाब गवर्नमेंट देती है एनुअली, वो 1000 सीट क्यों खाली रखी गई है? वजीर सेहत को वो नजर नहीं आता,
اپنی بیٹی کے لیے ریگولر سیٹ ہمارے ہسپتال بیچنے پہ تلی ہوئی ہے ایم ٹی آئی نافذ کروا کے وزیر اپنی بیٹی کے لیے ریگولر سیٹ اپنی بیٹی کو ایم ٹی آئی کے تحت بھرتی کرائے سیالکوٹ میں یہ بڑا اچھا سوال ہے. کریں اپنی بیٹی کو سیالکوٹ میں کیوں نہیں کرتی وہاں بھرتی اپنی بیٹی کو اب اس کا دیکھیں بٹ صاحب مجھے آپ نے پوری بات سن لی. مجھے کنگ ایڈورڈ کے اسسٹنٹ پروفیسر کا جواب دیں میں وہ جواب دینے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ کئی کے یونیورسٹی جو ایک بھی اپنی اپنی اسپیشلٹیز کے لوگ ہیں, یہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ ہوتا ہے. گائنی کی اس فیلڈ کے اندر 4 اسپیشلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. صحیح. اس کے اندر ایک ہے فیٹل میڈیسن, صحیح. ایک ہے اسسٹڈ ریپروڈکشن, ایک ہے گائنی آنکولوجی, ایک ہے یورو گائنی. فیٹل میڈیسن از اے سبجیکٹ جو ماں کے پیٹ کے اندر جینیٹک بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. صحیح. اس کو جنریٹ کیا گیا ہے. جو 60 بندوں کی بٹ صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایگزسٹنگ. اس کا پاکستان میں فیوچر کیا ہے ویسے؟ اس کا فیوچر یہ ہے کہ ہمارے اس وقت اس ملک کے اندر 25% جو جینیٹک پرابلم کرتی ہیں. صحیح. بچہ ابنارمل جس گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس سے پوچھا اس کو کس طریقے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا مجھے, اس وقت پاکستان میں کینسر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خواتین کا کینسر, بریسٹ کینسر اور باقی کینسر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو اس میں سے آپ نے توجہ دینی ہے, آپ یہاں پر ایکسپرٹ ہیں, ماہر ہیں, آپ فیصلہ ساز ہیں, تو پھر آپ یوروگائنی کی طرف جائیں گے یا آپ فیٹل کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں بات سنیں, ضرورت اس وقت ہے, خواتین اس وقت یوروگائنی کی وجہ سے, کینسر کی وجہ سے, پیشنٹس ان تمام کی وجہ سے بے شمار امراض کا شکار. ہم وہاں پر تو بھرتی کرتے نہیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, باقی آپ نے کہا بالکل میرٹ پہ ہوئی ہوں گی, مجھے بتائیں باقی تمام شعبوں میں کتنی بھرتیاں ہوئی؟ صرف یہاں پہ اس لیے بھرتی ہوگی کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کی بیٹی ہیں. دیر اب میں پھر سر میری بات سنی ذرا. 2 یونیورسٹیز ہیں, ایک ہے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی, وہاں پہ بھی ان کا ایک ہوا. ہے KEMU. بات سن لیجیے, دونوں کے اندر 8 اسپیشلٹی کریٹ کی HEC نے. 4 اسپیشلٹی ادھر, 4 اسپیشلٹی ادھر, ہر ایک کی 2 پوسٹیں تھی. میرا ایک کوسچن ہے, ایکیڈیمک کوسچن, صرف 2 کینڈیڈیٹ کے علاوہ, ایک ڈاکٹر عائشہ, دوسری ڈاکٹر زینب, جی ہاں, اس کے علاوہ پورے پنجاب کے اندر کوئی ایلیجبل کینڈیڈیٹ بتا دیجئے نہیں ملا. چلے میں ایک بات پوچھتا ہوں, میں پی ایم سی کی ویب سائٹ پر گیا, میں نے وہاں پر ڈاکٹر صاحب کا رجسٹریشن نمبر جو ہے 32218P میں نے انٹر کیا اور وہاں پر مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ڈگریاں ہیں, جو اس وقت ریکگنائز تسلیم شدہ ان کی ڈگریاں ہیں, ایک FCPS کی ہے گائناکالوجی کی, MBBS تو ہونا ہی ہے نا خیر, اس کے ساتھ آپ کی FCPS جو ہے وہ گائناکالوجی کی ہے, اور اس میں اور کوئی ڈگری نہیں ہے, وہاں پر کوئی ڈگری لکھی نہیں ہوئی. سر اگر PMC کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی چیز موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ نے وہاں پر ابھی اپروو کروانی ہے اس کو. مجھے اجازت ہے سر اس کے, میں کہوں کہ ایک آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر عائشہ کی ایک ڈگری ہے FCPS, جی, اس کے بعد ان کے پاس MRC ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے ایڈوانس ٹریننگ سکل ماسٹر کورس کیا ہے رائل کالج آف گائنی سے, جو اس وقت PMC کی تو PMD سے تو وہ تو ایک فراڈ ادارے ہیں, ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. ہماری تو رجسٹریشن نہیں سر, اگر PMC فراڈ ادارہ ہے سر, اگر PMC فراڈ ادارہ ہے سر, پھر پاکستان کا ہر ڈاکٹر فراڈ ہے. نہیں سر, یہ نہیں, اس کے تحت رجسٹریشن فراڈ ہے, پھر آپ تو پورے سسٹم کو چیلنج کر دیا. میں اس طرح کہہ رہا ہوں, there are 3 bodies, ایک ہے HEC, ایک ہے یہ PMC, HEC کے اس کریکولم کے اندر یہ بڈنگ اسپیشلٹی رجسٹرڈ ہے. ڈاکٹر صاحب چلیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب تک کوئی چیز PMDC یا PMC سے رجسٹرڈ نہ ہو, اس کی بیس کے اوپر نوکری نہیں آفر کرتی. صاحب اس میں پچھلے 6 مہینوں سے یا 1 سال سے, پچھلے 6 مہینوں سے یا 1 سال سے کبھی PMDC کبھی PMC, درست آپ مجھے بتایا کہ ہزاروں ڈاکٹروں کی رجسٹریشن وہاں پر نہیں ہے. وہ آپ کے PMC سے ریلیٹڈ ہزارہ اختلاف ان کے نہیں, ہمارے بھی ہیں, فیوچر میں موومنٹ بھی ہوگی PMC کے خلاف, لیکن وہ رجسٹرڈ باڈی ہے. PMDC کہہ لیں, PMC کہہ لیں, جی ہاں, دیکھیں رجسٹرڈ باڈیز ہیں. ایک ڈگری جو ہے وہ PMC کے یا PMDC کے اس کے چارٹ پہ, اس کے پینل پہ موجود ہی نہیں ہے, جرم ہے. اس کی بنیاد پہ آپ آفر کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ کھل جائے گا کام یا PMDC کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے تو جاب دینا تو دور کی بات, پریکٹس کرنا جرم ہے, غیر قانونی. نہیں, وہ رجسٹرڈ ہے بطور MBBS. ڈاکٹر عائشہ کی بات کر رہا ہوں, ایز اے فیٹل میڈیسن نہیں ہے, یہ جرم ہے. ہم نے اسکرین پر دکھا دیا. میں آگے آتا ہوں, میرے سینکڑوں کی تعداد میں دوست ہیں پنجاب میں جنہوں نے MRCS کیا ہوا ہے UK سے, جنہوں نے آئرلینڈ سے انستھیزیا, جو کہ بڑی ریئر اسپیشلٹی, میڈم ہر وقت کہتی رہتی ہیں انستھیزیا کی شارٹیج کا ہونا, انہوں نے ڈگریاں کی ہیں, وہ ٹیچر بن سکتے ہیں. چونکہ PMDC کے ساتھ وہ رجسٹرڈ نہیں کرتی, اس ڈگری کو ریکگنائز نہیں کرتی, وہ آج تک AP نہیں بن سکے.
آج تک اسسٹنٹ پروفیسر نہیں بن سکے. میڈم آپ کی بیٹی بن گئی, ہمارے جو باقی سینکڑوں لوگ ہیں ڈگریاں لے کے پنجاب میں دھکے کھا رہے ہیں, وہ اے پی کیوں نہیں بن سکتے؟ سر اجازت سر, پہلے بٹ صاحب نے خاموشی سے میری بات سننی ہے 5 منٹ. بات یہ ہے کہ پی ایم سی از دی لا آف دی لینڈ ناؤ, پی ایم ڈی سی نہیں ہے قانون. سر ایک ہی بات ہے, میں پی ایم سی کی بات کر رہا ہوں. اس کے 3 کمپوننٹس ہیں سر, ایک ہے اتھارٹی, ایک ہے کونسل, ایک ہے بورڈ. جو اس وقت ایچ ای سی ہے وہ میرے پاس ایم بی بی ایس کے بعد 5 ڈگری ہیں, مجھے پی ایم سی نے لائسنس ایشو کیا, صرف ایم بی بی ایس لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ ایچ ای سی کا معاملہ ہے, یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے. لا سے اگنورینس جرم. ڈاکٹر صاحبہ کے لیے یہ معاملہ نہیں نہ رہا, آپ کے لیے یہ معاملہ آ گیا, ڈاکٹر صاحبہ کے لیے نہیں رہا. ڈاکٹر صاحبہ فیٹل میڈیسن کی جو تھی, آپ نے تمام ڈگریوں کی ایکسیپٹ ہوگی, اس کی بنیاد پہ ان کو نوکری مل گئی. کیوں میاں صاحب یہی صورتحال بنی, کیا بنی؟ میرا تو ایک ہی سوال ہے کہ کیا کنگ ایڈورڈ کے یہ جو بات کر رہے ہیں ٹینیور ٹریک ایچ ای سی, جو میڈم کی بیٹی ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینے دیں, بریک لینے دیں ڈاکٹر صاحب کو. مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عائشہ جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جائیں تو تمام پروفیسر وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں آگے, اور ان کا راستہ روک لیں, انہیں پکڑ لیں, کہیں کہ بھائی ہم شودر ہیں, ہم کمی کمین ہیں, ہم اچھوت ہیں, آپ ریگولر بیس پہ اپوائنٹ ہو کے آ گئی ہیں, ہم یہاں پر 4-4, 5-5, 6-6 سال سے نوکری کر رہے ہیں, ہم کیا ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب کی مجھے سازش لگتی ہے, اس لیے میں ان کی بات کو روک رہا ہوں, یہاں پر بریک لیتا ہوں. ویلکم بیک فرام دی ناظرین. ایک طرف ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہیں اور دوسری طرف میاں نویز صاحب کے پاس ایک ایسے صاحب موجود ہیں جن کو بہت سارے گولڈ میڈل مل چکے ہوئے ہیں, غالباً کوئی 20-21 گولڈ میڈل ہیں, نوکری نہیں مل رہی. زمان غالباً نام ہے ان کا, ان کی فوٹیج بھی ہمارے پاس موجود ہے. میاں صاحب یہ کیا سٹوری ہے؟ ایک بندے کو 21 گولڈ میڈل مل جاتے ہیں, اس کو نوکری نہیں ملتی. ایک صاحبہ جو ہے وہ آتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ڈرتے ہوئے پھر کہتا ہوں وہ. نجیب بھائی مین پوائنٹ یہ ہے پورے پروگرام کا, اگر یہ 22 ڈاکٹر زمان صاحب جناح اسپتال کے 21 اور 22 گولڈ میڈل انہوں نے لیے ہیں, اور میڈیکل میڈیکل کی تاریخ میں ایک بڑا یہ بندہ جو ایک ڈاکٹر ہے قابل, اس طرح گولڈ میڈل نہیں ملتے. اس بندے آج تک وہ اسسٹنٹ پروفیسر نہیں لگ سکا. پنجاب پی پی ایس سی جو پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے, وہاں سے اس دفعہ پھر رہ گیا وہ. اگر بالکل نہیں ہو سکا. یہ تو آپ کمپیریزن کریں نا, وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین کو چاہیے تھا, میں آپ کو دی گئی تھی, اگر میں اپنی ٹیم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ضرور دکھائیے گا گولڈ میڈل. اگر وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اگر وہ سمجھتی ہیں تو اپنی بیٹی کو ادھر سے ریکروٹمنٹ اس کی ہوتی, تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یونیورسٹی کیڈر میں تو جو ہے وہ یہ اس لیے لوگ شک کر رہے ہیں. یہی ہے جی, یہ صاحب ہیں جو یہاں پر جن کو دیا جا رہا ہے گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے یہاں پر. بالکل یہ ڈاکٹر زمان صاحب ہیں 21 کے قریب, اور یہ ان کو نہیں ملا. یہ آج تک اسسٹنٹ پروفیسر نہیں بن سکے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 60 کے قریب کنگ ایڈورڈ میں سرمایہ ہے ہمارا, پروفیسرز ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں. ایک ڈاکٹر ہے, وہ وہاں پہ جاب کرتی ہیں, لندن میں کام کرتی ہیں, گوروں کو سرو کرتی ہیں. گوریاں نو سرو کرنا ساڈے واسطے بڑا سر مینٹلی اسی بڑے امپریس ہونے ہیں. اس کو چھوڑ کے وہ پاکستان میں جاب کرنے کے لیے آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی مسئلہ ہے, آپ بات نہیں سمجھ رہے, آ نہیں رہی. ان کو وہ بغیر کسی چیز کے وہ وہاں پہ گھوم رہی ہوں گی, انجوائے کر رہی ہیں اپنی لائف کو. یہاں پہ ہم رول جاتے ہیں, ذلیل ہو جاتے ہیں, ہمیں چھٹی نہیں ملتی. یہ ریمارکس غلط ہے. اگر میں ڈھاک پہ ہوں, آپ کسی ڈھاک والے کو 1 مہینے کی چھٹی لے کے یوکے بھجوا کے دکھا دیں, میں اس دن ہر چیز چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب چھٹی دلوا ڈھاک کون دیتا ہے؟ مسئلہ بٹ صاحب کا مسئلہ پتہ چلے آپ شروع کریں ادھر انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ اس کو کرنا ہے تو کرنا ہے. اب مجھے بات سن لیجیے, میں نے پہلے کہا کہ مائنڈ سیٹ تو ان کا یہ ہے, ان کا یہ کہ مخالفت کرنی ہے تو کرنی ہے, اور آپ کہہ کہ میں نے سپورٹ کرنی ہے تو کرنی ہے. 1000 کے قریب سیٹیں خالی ہیں, نشتر میں 6 کے قریب پروفیسرز ہیں, ان کی سیٹیں خالی پڑی ہیں. ہیومن سر میں رک رہا ہوں, تسی بولو, لیکن 1000 سیٹیں خالی ہیں, میڈم میں انہاں دی کیوں کرتی ہیں اپنی تھی اثر ہے. پنجاب گورنمنٹ دا لیو رولز اور نے KEMU ایکٹ از انڈر ایکٹ آف 2012 اس کے قانون لیو رولز, اپوائنٹمنٹ رولز, پروبیشن رولز ڈیفرنٹ ہے. شودروں کے رولز علیحدہ ہیں, ہاں برہمنوں کے رولز علیحدہ ہیں. ہاں جی, لا آف دی لینڈ ہے نا, پنجاب اسمبلی نے پاس کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, پنجاب اسمبلی نے پاس کی ہے نا. نا اس کی ان کی جو ڈیوٹی ہے یار, آپ کالج میں نہیں ہے, ان کی ڈیوٹی گراؤنڈ پہ ہے.
she have to But look sir, after मैं- the patient. नहीं वो रूल आपकी छुट्टी की बात कर को रहे हैं, आप फर्क दे रहे हैं ना। साहब, मैं बात कह रहा हूं कि मैं कैसे छुट्टी मिल सकती है? एक छुट्टी मिल सकती है, नहीं मिल मैंने सकती लीव रूल्स है। पढ़े नहीं मिल 12 के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं ये मुझे डिस्प्रूव कर दे। मुझे बताएं ज्वाइनिंग सर टाइम मुझे एक बात बताएं, मेरी सर सिलेक्शन मुझे एक बात बताएं, सर मुझे एक बात बताएं। पेशेंट्स को कौन मैं- देख सर, रहा है? एक मिनट सर, डिपार्टमेंट किधर है? सर मैंने भी बड़े नौकरियां ली भी हैं, इदारे भी तब्दील करता रहा हूं। जब मैं शुरू में ये होता था, मुझे प्रोबेशन पीरियड दिया जाता था और प्रोबेशन पीरियड में मुझे कहा जाता था कि तुम वीकली ऑफ भी ना करो, यानी कि सख्ती होती है बहुत, डॉक्टर साहब उसकी निशानदेही वो प्राइवेट दायरे में होता मैं है बताऊं। ये प्राइवेट सर, सरकार में मैं नहीं। बताऊं सर, सर शी वाज मिनिस्टर की बेटी सर के लिए मेरी नहीं। बात सुनिए, ये सब काइंडली गालू रखी एकेडमिक, शी इज अ मास्टर ट्रेनर इन रॉयल कॉलेज ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ पीएमसी च नहीं जो लिखा होया है ਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ सर हो क्यों सकता नहीं है, अगर सर बात- मतलब पीएमसी ने तो एक कानून बना रहे हैं सारे अपने, नहीं तो पीएमडीसी क्यों सर PMDC खत्म हो गया। पीएमडीसी का डाटा ही उठा के आगे लाया पीएमडीसी ना सर। पीएमडीसी इज अ रिपील लॉ। अच्छा इट्स अ रिपील लॉ। पीएमडीसी का डाटा ही आया ना अब सर आगे सारा। एचईसी के अंदर तो ये एग्जिस्ट करता है शेड्यूल के अंदर। सर वो कहने नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कह रहा हूं, हो जाए, मैं नहीं, चैलेंज नहीं, Who करता is our registering body? हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे हमारी रजिस्ट्रेशन की बॉडी कौन सी है? एचईसी तो नहीं है। एचईसी तो हमारी बॉडी नहीं है। एचईसी हमारी रजिस्टरिंग बॉडी है डिग्रीज की इस कानून के बाद। मैं फिर बताता हूं, अच्छा, इनको अगर एचईसी आपकी बॉडी है तो एचईसी करवा दे वहां से PMC एचईसी के से। शेड्यूल के अंदर ये न्यू डिग्री जनरेटेड डिग्रीज का एक चैप्टर है पूरा, पढ़े जाके। अच्छा, अगर डिग्री का है तो वो जो 6-6 साल से डिग्रियां लेकर भाईजान जलील हो रहे हैं, उनका क्या वो कसूर है? अलग इशू है, वो दूसरी डिग्रीज है। मैंने सर, मैडम चीजें जो वाली जो है, बात की थी आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो। मेरे और मैं कह रहा हूं, NCPC मैं आपको सारे कागज प्रोवाइड कर देता हूं, कॉल पे ले ले डॉक्टर उस्मान यूसुफ साहब को, उन्होंने आयरलैंड का एग्जाम पास किया सर, वो हुआ है। कोई और specialty आयरलैंड का होगी। एनेस्थीसिया का एग्जाम पास किया, पहले इनसे एनेस्थीसिया सुनना, का मुझसे सुनना। को मजाक नहीं है आयरलैंड का। उनकी वो नहीं मान रही पीएमडीसी उस क्वालिफिकेशन को, और नहीं मानती वो आगे नौकरी लग ही नहीं नहीं सकता, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग सकते। सर देयर आर 43 स्पेशलिटीज इन दिस मेडिकल स्पेशलिटी। वैसे मुझे किसी ने बताया था कि मुझे नहीं पता, मैं 44 मैं डॉक्टर तारिक मियां को फोन करता रहा, उनका फोन बंद जाता तारिक था। मियां जी- सीपीएसपी कहना कह रहे हैं कि ये कोई 2 दिन का कोर्स ही है फर्टन मेडिसिन। नेवर सर, नहीं ये आई नेवर, आई चैलेंज इट। मैं डॉक्टर से कंफर्म करना चाह रहा ये हूं। आप उनको रॉन्ग नॉलेज, confirm करना चाह रॉन्ग रहा था। नॉलेज इज बस आप- बस आप- एक ही असल क्वालिफिकेशन है, एक ही मैं असल कानून बता रहा हूं, पढ़े क्वालिफिकेशन है, इसको। मैं बता रहा हूं, वो हेल्थ मिनिस्टर की बेटी है, ये वाहिद बस क्वालिफिकेशन। ये ओनली एलिगेशन है। ये ओनली एजुकेशन नहीं है। डिग्री का पूछ रहे हैं, ये है बड़ा अच्छा दिख रहा है। भट्ट साहब से डिग्री का पूछे अच्छा, ना। तो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर रुल रहे हैं, वो कह रहे हैं आयरलैंड का special डिग्री पास करके मजा आ उनको गया, कोई पी नहीं लगा रहे डिबेट का आप। मजा आ गया, डिबेट का मजा आ गया। उनको उन्होंने नहीं लगा कहा- रहे। उन्होंने कहा 1000 के मिनिस्टर की करीब बेटी सीटें है। ले जी, ओनली एलिगेशन। आप वाहिद एलिगेशन है और वाहिद क्वालिफिकेशन है। 1000 सीटें खाली पड़ी हैं पूरे पंजाब के टीचिंग, उससे ज्यादा अस्पताल में प्रोफेसर ये डिनाई कर देते ये हैं। बात साहब, issue- field सर, ये medicine issue की हो रहा नहीं है है ना। मैं- बात साहब, मैं- नहीं, मैं उनकी मां हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। वो जो 1000 सर, अच्छा उसका पैसा मौजूद है, सर, बजट आता है, सर, क्यों नहीं हेल्थ मिनिस्टर होके बैठी हुई है उनको? 2.5 लाख बंदे के पास पीएमडीसी का सर्टिफिकेट है। इस वक्त गायनी की 25 रजिस्ट्रार की पोस्टें आई हैं, 1200 एप्लीकेंट थे वहां। हाँ जी, किसको रखते उधर? इट्स अ फिल्टर्स। अब अगर उसकी मुकाबले के अंदर एक स्पेशल जिसके बंदा ही एक है, मैंने एमएससी की एक अच्छा biostat गायनी की जिनके पास डिग्री है, एफसीपीएस किया हुआ है जिन्होंने, उन्होंने भी अभी इंटरव्यूज दिए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में हाजिर हुई हैं, वो पीएमसी के मुताबिक उनकी इक्विवेलेंट डिग्री है, लेकिन वो लाइन में लगी हुई है, ये लाइन में नहीं लगी। सर वो एक सड़क उन्होंने वो पकड़ लिया जिसके अंदर लंबी लाइन है। अच्छा। ये उस सड़क पे खड़ी है जिसको ये अकेली है। नहीं कोई अकेली वेली का चक्कर सर, नहीं है। मैं- ठीक हो गया, मैं तो चल अकेली रहा है भाई, कोई नहीं है मुकाबले में, कोई नहीं है हाँ, जिस नहीं, तरह academically है, कोई नहीं है दूर genetic- जी बिल्कुल अकेली नहीं है। genetic- उनकी हेल्थ मिनिस्टर की सर, एक ही तो बेटी की सर, अकेली नहीं है। सर, उसकी दो- ये जो 60 के करीब लोग हैं, ये अकेले नहीं है, मेरी इनकी बात मां सुनो। हेल्थ मिनिस्टर नहीं सर है। उनकी एक उसकी है जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन, वो यास्मीन की बेटी है। दूसरी है उसकी एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन, तीसरी है उसकी लीगल स्टैंडिंग। तो ये जो 60 लोग किंग एडवर्ड के हैं, इनका क्या कसूर है? भाई वो स्पेशलिटी हो रहा है। ठीक है, वो शायद शौहर में छूत चाहते है, शूदर है। होना वाना कुछ भी नहीं, वो तो चली गई। वैसे होना वाना इतनी कुछ खप नहीं पढ़ने के होता। बाद मियां साहब ज्वाइन करेंगे मेरा नहीं नहीं ख्याल करेंगी? कि मेरा नहीं मुझे नहीं लगता कि भट्ट साहब क्योंकि पीछे लग चुके हैं और वो अब वापस नहीं आ पाकिस्तान पीछे लग कर रोना है। भट्ट साहब, हाँ, ये सर, अभी इशू क्या है? तो अब इशू तो भट्ट साहब ने 10-15 दिन से सर, पहले का उठाया हुआ है। रियासते मदीना भट्ट वो साहब थी- सबसे पहले बंदे हैं भट्ट साहब जिन्होंने से याद है। मदीना वो थी नजम भाई, जहां हजरत उमर फारूक से क्वेश्चन किए करते थे लोग, तो करे कोई उनके बेटे पे क्वेश्चन होते थे और कोई बुरा नहीं मनाता था। यहां पे रियासत मदीना के नाम पे ड्रामेबाजी चल रही है, ये फ्रॉड अकरबा बरबरी चल रही है। और मुझे मैं खर्चा आपको है कि एक और कहीं बात भट्ट साहब बताऊं, नजीर साहब, मैं इवन मुझे खर्चा है कि कहीं भट्ट साहब डील ना कर ले। वाइस चांसलर
मुझे खदशा है, मेरा खदशा दूर मेरे करें लिए प्रोग्राम। खालिद सर, मसूद this मेरा प्रोग्राम है, ये मैं खदशा सर, दूर ये करें। खालिद मसूद खदशा दूर करें सर, मेरा। एक मिनट, ये खदशा दूर करें, हमारा मेरा मियां साहब। ना खालिद मसूद गोंदल साहब जो वाइस चांसलर है, कई पहलुओं से मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनका ये एक्ट बिल्कुल काबिल एहतराम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं और है। भाई ये एक मुझे बंदे ये ने भी नहीं किया, पता भाई है। साहब मेरी सर, बात एक सुने, मिनट, सैंडी मुझे केन ये ने भी किया नहीं पता। है, सैंडी केन ने सर, मुझे किया, और एक इसमें मिनट देना। मौजूद जस्टिस होते हैं इसमें शामिल। अहम सैंडी चीज केन ये है, इसमें भाई आप साहब, एक मिनट। सर मुझे एक मुझे बात का जवाब 30 years चाहिए सुनने ना। आपके 30 years 50 years ऑफ सिलेक्शन मैंने पूरा रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं कि 60 बंदों का क्या कसूर है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, आप इसको जस्टिफाई करते हैं? मैं जस्टिफाई करता हूं जस्टिफाई करते और हैं, ये डिफेंड ठीक भी करता फैसला हूं। है। ये पॉजिटिव सर, ये है। 60 बंदों को रेगुलर के बिल्कुल प्रोसीजर के और मुताबिक मेरी बात होना सुना, होना नहीं चाहिए, है, सर, ये होना नहीं चाहिए, है। होना चाहिए। ये होना जुल्म चाहिए, है, मुझे जुल्म लगता है। है उस यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी डी रिकॉग्नाइज सर ये धोखा है, ये होना चीटिंग है, चाहिए। ये फ्रॉड किया गया है, फ्रॉड किया ये गया। 60 आपके बंदों को मामले। रेगुलर के ऑर्डर दे के वापस ये लिया गया। ठीक है, यास्मीन सर, अजहर की ठीक मीटिंग हुआ है। मेरा वर्जन ये है कि ये मैं ये समझता हूं कि थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन के जरिए भर्ती होती और उनके यूनिवर्सिटी ऊपर कैडर में गई भाई है ये पहुंचा नहीं सकती है ना। यूनिवर्सिटी कैडर के इन ऊपर 60 सवाल बंदों को उठेंगे कर दें। और लोग कहेंगे कि ये खुद क्रिएट possible गई जा है नहीं सकती, लोग कानून के कहेंगे। मुताबिक। मैं कह रहा हूं ये 60 बंदों को कर दे, फिर बाकी आप कह बैठे सकते हैं, हैं, बाकी बैठे हैं, फिर आप बाकी कह बैठे सकते हैं हैं। कि यास्मीन राशिद की बेटी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं, वो हेल्थ मिनिस्टर की बेटी नहीं। सवाल मैंने शुरू में दोहरा दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। जब तक ये 60 शाहिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी, शफकत आपकी। डॉक्टर अहमद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां नवीस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कंक्लूजन सिर्फ ये है कि वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं एक अच्छी हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, रिजर्वेशंस हैं, वो ये समझते हैं कि ये डॉक्टर साहब एलिगेशन के तौर पे लिया जा रहा है उनकी बेटी का, और जो उनको सपोर्ट करते हैं वो समझते हैं कि हाँ जी ये क्वालिफिकेशन उनकी वाहिद यही है। तो अब क्या किया जाए, इसका हल क्या निकाला जाए? जो डॉक्टर साहब को मुखालिफ हैं उनके, वो क्वालिफिकेशन पे इंसिस्ट कर रहे हैं, जो एलिगेशन पे कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि बहुत सारे सवाल मौजूद हैं जो मैंने शुरू में कहे थे, मैं दोहरा भी देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। आइए उन सब के जवाब दीजिए। ये सिर्फ आपकी बेटी के लिए सारा कुछ क्यों हो रहा है, बाकियों के लिए क्यों नहीं होता? आप सबकी माँ हैं, आप वज़ीर सेहत हैं, बाकी डॉक्टर्स, बाकी नर्सेज, पैरामेडिक्स आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको भी अपने बच्चे समझें। मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।